السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سیکھیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ بچے کتابوں سے مضمون رٹتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اردو جملے بنانے آ گئے ہیں، اردو لکھنا آ گئی ہے، تو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں آپ لکھ سکیں۔ البتہ ترتیب سیکھنا ہوتی ہے کہ کس ترتیب سے کوئی بات کی جائے۔ آج میں آپ کو ترتیب سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مضمون کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ دیکھو، مضمون کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مضمون کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی آدمی کے بارے میں مضمون لکھا جاتا ہے، کوئی کسی جگہ کے بارے میں مضمون لکھا جاتا ہے، کسی شہر کا تعارف کرواتے ہیں، کسی ملک کا کرواتے ہیں، یا کبھی مضمون لے کے آپ کسی کھیل کا تعارف کرواتے ہیں، کبھی کسی خوبی یا خامی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا جھوٹ پر مضمون لکھیں، سچ پر مضمون لکھیں، رواداری پہ مضمون لکھیں، تو کسی صفت پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے آپ کے چھٹی کی اردو میں جو سبق ہے، اس میں سرگرمی صفحہ نمبر 21 پہ سرگرمی ہے کہ لکھنا سیکھیں۔ طلباء لکھنا سیکھیں، رائٹنگ، ایسے رائٹنگ، مضمون نویسی۔ تو ہم آپ کو مضمون لکھنا سکھائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے پیارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، یہ پیارے نبی ایک شخص ہے، جگہ ہے، چیز ہے، خوبی ہے، خامی ہے، کیا ہے؟ شخص ہے۔ جب آپ کسی شخص پر مضمون لکھیں گے، یعنی شخصیت پر مضمون لکھیں گے، کسی آدمی پر مضمون لکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ مثلا جب وہ بچہ تھا، اس کا بچپن لکھیں، کوئی بچپن کے واقعات لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہے کہ اس کی پیدائش لکھی جاتی ہے۔ کیا لکھی جاتی ہے؟ کہ وہ پیدا کہاں ہوئے، یہ شخص کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور اس وقت کیا حالات تھے جس ماحول کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2 آپ لکھیں گے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، بچپن کیسے گزرا۔ پھر آپ لکھیں گے کہ اس کا لڑکپن کیسے گزرا، جب وہ لڑکے تھے تو انہوں نے کیا کام کیے۔ بچپن میں عام طور پر ہوتا ہے کھیل کود ہوتی ہے، یا اس کے کچھ شوق ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے بچہ، یا کئی بچے بچپن میں ہی بڑے سمجھدار محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس شخص کا بچپن آپ لکھیں گے، 1 یا 2 واقعات لکھ دیں، اس کا تذکرہ کر دیں۔ اس کے بعد لڑکپن، آپ اس وقت بچے نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ لڑکے ہیں۔ آپ 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو آپ لڑکے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب 10 سے لے کر 12-13 سال تک آپ لڑکے ہیں۔ تو اس لڑکپن میں اس شخص نے کیا کیا، اس نے ظاہر ہے اس نے پڑھا ہوگا، اس کی تعلیم کہاں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کیسے ہوئی، اس کی عادتیں کیسے، کن لوگوں نے ان کی عادتیں اچھی کرنے میں کردار ادا کیا، یا اگر عادتیں بگڑی ہوئی ہیں تو اس کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی تعلیم، تربیت اور کھیل وغیرہ کا، اگر اس کا کھیل کود مشغلہ تھا اس کا تذکرہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چوتھی چیز آپ مضمون نویسی میں کریں گے کہ اس کی جوانی، ایک ہوتا ہے جوانی، ایک ہوتا ہے نوجوانی۔ اس کی زندگی میں اب وہ جوان ہو گئے ہیں، ٹین ایجر ہو گئے ہیں، نوجوان ہو گئے ہیں، یعنی 11 12 پھر 13 14 17 18 19 تک، یعنی 19 سال تک، 13 سے لے کر 19 سال تک کی یہ ٹین ایج ہوتی ہے، یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام یا وہ شخصیت جس پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے اس وقت آپ نے کوئی کام کیا ہے یا پڑھائی مکمل کی ہے۔ کام عام طور پہ نبی علیہ السلام نے کیا کہ بکریاں چرائی ہیں، چرواہے کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ہو گئے ہیں 25 سال کے، تو جوان ہو گئے۔ جب جوان ہوتا ہے تو بندے کی کاروبار ہو جاتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تذکرہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی تھی 25 سال کی، بلکہ آپ نے تو
پہلا سفر تجارتی اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں بھی کر لیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے تھے، ان کا سامان لے کے جاتے تھے۔ تو آپ کے کاروبار کا تذکرہ کریں، آپ کی شادی کا ذکر کریں، آپ کی اولاد کا تذکرہ کریں اس شخصیت۔ چھٹے نمبر پہ آپ لکھیں گے کہ جوانی کے اندر انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں، بڑے بڑے کام۔ ظاہر ہے جب آپ کسی آدمی پر، کسی شخصیت پر مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کے بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے معرکے، جو کام بڑے مشہور ہوئے، جس کی وجہ سے ہم اس کو جانتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، وہ آپ کام بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کا وہ علمی کارنامہ کیا ہے، اس نے کس طرح لوگوں کو تربیت کرنا، کس طرح جان لڑی ہے تو اس کی بہادری کا کارنامہ، اس کی بہادری کی کوئی مثال دے، کوئی واقعہ اس کی سخاوت کا، اور کہ وہ کتنا لوگوں کے کام آتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سے چند ایک ان کی خوبیاں بیان کرتے جائیں، اس کے کچھ واقعات بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں نمبر پہ آپ ان کا جو ہے بڑھاپا بیان کر دیں، اگر وہ بوڑھے ہو کے فوت ہوئے ہیں تو بڑھاپے میں انہوں نے کیا کیا، یعنی آپ 40 سال فل جوانی ہو جاتی ہے، 40 سے 50 تک وہ ڈھیڑ عمری شروع ہو جاتی ہے، بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر 50 سے 60 سال تک، 60 سال تک تقریباً بندہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عمر میں اس شخص نے کیا کام کیے، اس کا کوئی تذکرہ کریں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں بھی حکومت قائم کی ہے، ٹھیک ہے، اور سیاست کی ہے، انہوں نے جہاد کیا ہے، اور پھر آپ نے فتح حاصل کی ہے، پھر آپ نے جو ہے نا اس میں بیمار ہوئے ہیں اور پھر فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مراحل ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اندر۔ تو آپ قائد اعظم پر مضمون لکھیں، علامہ اقبال پر مضمون لکھیں، اسی طرح کی چیزیں یہ 6-7 بیان کرنی ہوتی ہیں، اور اس ترتیب سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ اس کو فوت کر دیں، اس کے بعد اس کے کارنامے شروع کر دیں، اس کے بعد اس کو کھیلنا کودنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کو ایک ترتیب سے لے کر مضمون لکھنا ہے۔ تو آپ اس کو نوٹ کریں اور بسم اللہ کریں، اس کے مطابق مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ کتنے لفظوں کا مضمون لکھنا ہے؟ 200 لفظوں کا۔ اگر آپ اس کو لکھیں گے، آپ 4-5 جملے لکھیں گے تو آپ کے تقریباً 50 لفظ تو اس پیدائش کے بارے میں ہو جائیں گے۔ بچپن کا لکھو گے تو تقریباً 50-60 لفظ اس کے آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر ٹاپک شروع کرنے سے پہلے نیا پیراگراف آپ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ آپ کے پاس پیج ہے، آپ نے یہ عنوان دے دیا، اور یہاں سے آپ نے جو ہے نا ان کا بچپن بیان کر دیا نمبر 1، یہاں سرخی دے دیں، اور اتنی جگہ چھوڑ کے آپ ان کے بارے میں بچپن کی باتیں بتائیں، یہاں تک کہ آگے بتائیں۔ پھر دوسرا ہے، یہاں وہ سرخی دے دیں آپ کا لڑکپن، ٹھیک ہے، اور اتنی جگہ چھوڑ کے یہ پیرا شروع کریں آپ، ٹھیک ہے۔ پیرا جب شروع کریں تو یہ 1 انچ 2 انچ جگہ چھوڑی جاتی ہے، اور اگلی سطر یوں اس کے برابر ہی شروع کی جاتی ہے۔ یہ پیراگرافی کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ تیسری بات جب شروع کریں، یہاں سرخی دیں، یہ 2 لفظوں کی جگہ چھوڑ کے لائن شروع کریں، دوسری لائن بالکل اس کے نیچے شروع کریں یوں کر کے، اور جہاں ختم ہو، ایک بات ختم ہو تو چاہے سطر کے درمیان میں ختم ہو جائے، چاہے سطر کے آخر میں ختم ہو، شروع میں ختم، اسے اتنی جگہ چھوڑ دینا، پھر چوتھی بات شروع کریں۔ تو یہ طریقہ ہے بیٹا مضمون لکھنے کا، اور سرخیاں دینے کا، اور پیراگرافی کا۔ آپ اس کے مطابق بسم اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔